علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب آپ کے روبرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صلوات محمد۔ حضرات، ادھر کئی سال سے اس جشن میں میرے سپرد یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ میں شعراء کرام کے لیے ماحول تیار کر دوں، لہذا میں وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو حضرات ڈرے ڈرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں۔ بھیا آگے آ جائیں، آئیے، آپ سے کر آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آئیے بھائی لوی صاحب ادھر آئیے، آئیے آپ حضرات، عرفان صاحب آپ بھی آئیے، دیکھیے ہم نام نہیں لیں گے، آئیے آئیے آگے آ جائیں، نہیں ادھر آئیے، ادھر سے آئیے، آئیے امداد امام صاحب آپ بھی آگے آئیے، ادھر بھی آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر آگے کرسیاں خالی ہیں، آئیے۔ جب ہم لوگ بچپنے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو کہتے تھے کہ وکٹ چھوڑ کے کھڑے ہو بیٹسمین سے، تو اگر یہ کیمرہ مین بھی تھوڑا سا مومنین کے لیے وکٹ چھوڑ کے اپنے کیمرے لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پر خبر محمد وآلہ، ایک صلوات پر خبر محمد وآلہ۔ حضرات، اس وقت کے جشن کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ ہجر کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ادھر اتفاق سے 3-4 دن سے آپ حضرات مسلسل تقاریر میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اخبارات میں اس آیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ ہجر میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے لیے میں کا نہیں بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا، انا کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ نحنو کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نحنو یا ہم متکلم مال غیر کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ اپنے لیے میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرے تو وہ لوگ کہ جو دعاؤں میں اللہ کو آپ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، تم کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ توحید محفوظ رہے، ان کو حیرت ہونا لازمی ہے۔
کہ جب ہم اللہ کو تو کے علاوہ تم کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، آپ کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ عزیزو، ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے اس کا ایک سبب تواتر کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، کسی کے ذریعے سے انجام دیا، وہاں اللہ نے اپنے لیے میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا تو آواز دی کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے حوالے سے خلق کیا، ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، تو خلقت کا تذکرہ میں کہہ کے نہیں کیا بلکہ ہم کہہ کے کیا۔ چونکہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، لہذا آواز دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل فرمایا۔ کیونکہ اللہ نے کوثر یعنی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا پیغمبر کو اللہ نے جو یہ تحفہ دیا، وہ تحفہ جناب خدیجہ کے حوالے سے دیا، جناب خدیجہ کے وسیلے سے دیا، جناب خدیجہ کے ذریعے سے دیا۔ لہذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، بلکہ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیتا ہے، وہاں وہاں اللہ اپنے لیے میں نہیں بلکہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کو نازل بھی کیا کسی کے وسیلے سے اور قرآن کی حفاظت بھی کسی کے وسیلے سے کی۔ تو اب نزول میں بھی کوئی وسیلہ ہے اور حفاظت میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے۔ تو جو نزول میں وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ جبرائیل معصوم ہے، تو نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ اللہ نے معصوم کو وسیلہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نزول قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بناتا تو کیا حفاظت قرآن کے لیے کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے؟ چاہتا ہوں کہ اللہ کسی غیر معصوم کو وسیلہ بنا لے گا کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جائیں تو بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن جانور کی کھال پر لکھا ہوا ہو، کچھ قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا ہو، کچھ لوگوں کے دماغوں میں محفوظ ہو اور پیغمبر یوں ہی چلے جائیں اور امت پر یہ بھروسہ کریں کہ امت قرآن کو جمع کر لے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ افسانہ لوگوں کے سامنے برابر بیان کیا جاتا رہا تو اس طرح کے نہ معلوم کتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ اعتراض کریں گے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب خاطی انسانوں نے قرآن جمع کیا تو اس پہ غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ تحریف کا امکان ہے یا نہیں ہے، اس پہ خطا کا امکان ہے یا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، قرآن کو بالکل ایسے ہی جمع کرا دیا تھا جس طرح سے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ہمارے پاس معلوم کتنی دلیلیں ہیں، ہم نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا، اس میں بھی اس کی دلیل پیش کی تھی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن جمع کرا دیا تھا، اس لیے کہ اگر پیغمبر قرآن جمع نہ کرا دیتے تو پھر پیغمبر لوگوں کو جمع قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے، پیغمبر ختم قرآن کی دعا تعلیم نہ کرتے۔ یہ جو پیغمبر نے ختم قرآن کی دعا تعلیم کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کتابی شکل میں موجود تھا۔ جب موجود تھا تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ جب قرآن ختم کرو تو یہ دعا پڑھو۔ جب مثلا پیغمبر نے غدیر کے میدان میں آواز دی کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت جمع شدہ حالت میں یا کتابی صورت میں قرآن موجود نہ ہوتا تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کوئی ایک تو کھڑے ہو کے کہتا کہ اللہ کے رسول کو کتاب کہاں ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس سے کیا اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن موجود تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قرآن موجود تھا، کیونکہ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور وہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوتا
تو پھر آیت تطہیر ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جن میں ازواج کا تذکرہ ہے، پھر غدیر کی آیت ان آیتوں کے درمیان نہ ہوتی جس میں مثلا گوشت کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کے درمیان غدیر کی آیت نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی۔ پیغمبر نے اپنے دور میں قرآن جمع نہیں کرایا، اس کی یہی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، کبھی کبھی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرنا پڑتے ہیں، کبھی کبھی حفاظت کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی قیمتی شے ہے، کچھ رقم ہے، یا کسی کے پاس کوئی ہیرا ہے، کسی کے پاس کوئی موتی ہے، کسی کے پاس جواہرات ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کو جیب میں نہ رکھنا، اس کو سامنے نہ رکھنا، پھر کہاں رکھنا؟ انہوں نے کہا اس تھیلے میں رکھ دو کہ جس پہ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کیوں اس میں رکھ دو؟ اس لیے نہیں رکھ دو کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے، اس لیے نہیں رکھ دو کہ جیسے وہ چیزیں ہیں ویسے یہ ہیں، بلکہ اس لیے رکھ دو کہ چور کا خیال بھی نہ پہنچے۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا کہ چور کا یہ خیال بھی نہ پہنچے کہ یہ ہیرا اس تھیلے میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس پہ تو کھانے کا سامان دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جہاں گوشت سے متعلق آیتیں ہیں وہاں غدیر کی آیت کیوں موجود ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہاں گوشت کی آیتیں ہیں، گوشت کے سلسلے کی آیتیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور وہیں غدیر کی آیت موجود ہے، صرف اس لیے کہ اس کی حفاظت کی جا سکے، صرف اس لیے کہ اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد قبلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو رسول اللہ نے اپنے دور میں جمع کر دیا تھا۔ دیکھیں ہر برائی میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہر برائی میں ایک اچھائی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک عرصے سے لوگ ہمارے اوپر تحریف قرآن کا الزام لگا رہے تھے، انہوں نے کہا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ حالانکہ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ میں ذاتی طور پر قطعی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بات آپ بالکل سمجھ لیجئے، میں بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر بالکل اس بات کا مخالف ہوں کہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی نعرہ لگا دیجئے اس لیے کہ دوسرے سمجھیں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو پھر اس کا صلہ بھی انہی سے ملے گا۔ صاحب نعرہ رسالت بھی لگا دیجئے اس لیے کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی سے جو ٹوپی لگا کے آئے اور مقاصد کا آغاز نعت شریف سے کرے، کیا سنا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا بھی نعت پڑھنے آئے تو وہ بھی ٹوپی لگا لے یا کم سے کم سر پر رومال باندھ لے، پتہ ہی نہ چلے کہ گھر سے آ رہا ہے یا تکیہ شریف سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیے، بہت توجہ آپ حضرات کا چاہتا ہوں۔ جو تہذیب یافتہ گھرانوں سے آتے ہیں وہ دوسروں کی نقل نہیں کیا جاتے، ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہماری وراثت موجود ہے، ہم کو دوسروں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میں اس بات کا قائل نہیں، لیکن انہوں نے کہا صاحب شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اما تم جو بار بار کہتے ہو کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، اسے شیعوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے اسلام کا سرٹیفکیٹ مانگا ہی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے کبھی آپ کو اسلام سکھانے کے لیے نہیں بلایا، کبھی بلایا ہی نہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کہنے سے ایک غلط امپریشن دوسری قوموں کے درمیان ضرور جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے قرآن مجید کا اعتبار جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں مجروح ضرور ہوتا ہے، اس بات کی فکر سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ابھی ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا یا جو بھی گھٹنا کرم ہوا، صدف صاحب نے اتنی زبردست اردو بولی کہ آدمی بھول جائے بولنا ہوں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد، ایک صلوات محمد و آل محمد۔
اور یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ خالی اللہ سے بھی نظامت فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بڑے محمد وآلہ. تو ہمارا سنیے عزیزاں، ہمارے دوست صدر صاحب، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ دوسروں کے اوپر کیا امپریشن چاہتا ہے، کیا سوچیں گے لوگ. تو ادھر ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا اس سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، اور لوگ چیز کے کہہ رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہو، ملامت کر رہے ہو. بے شک لعنت ہونا چاہیے، ملامت ہونا چاہیے. جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو اس پر بھی لعنت، جو قرآن مجید سے کچھ کم کرنے کی کوشش کرے اس پر بھی لعنت. کیا سنایا؟ اور کسی طرح سے جو قرآن مجید کے سلسلے میں ذرا سا بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرے اس پر ایک بار لعنت، بار بار لعنت، ہزار بار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت. اور الحمدللہ کہ سب لعنت کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اسی کے بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. مولانا سلمان ندوی نے یہ بیان دیا. میں نے کہا بھائی اس واقعے سے کم یہ ثابت ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیعہ، بلکہ انہوں نے کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت میں جو یہ بات چلائی جاتی ہے. یہ تو جملہ ہی عجیب و غریب ہے. آپ پڑھیے تو انہوں نے کہا یہ اہل سنت میں جو بات چلائی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، یہ بات غلط ہے. اور شیعہ تحریف کے قائل نہیں، شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے. تو چلیے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، یا ان کے کہنے کے مطابق اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں. اور ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے. بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کم سے کم یہ بات کو سمجھ میں آیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. یہ بات ضرور سمجھ میں آئی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ بات ضرور سمجھ میں آئی. تو عزیزوں یہ قرآن مجید ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن ہاں اب ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھئی دعائے صنم یہ قریش ہے. دعائے صنم یہ قریش پڑھیے جہاں مولا کائنات نے لعنت کی ہے، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت. اسی دعائے صنم یہ قریش میں یہ بھی ہے کہ قرآن میں تحریف کرنے والوں پر لعنت. اب آپ مجھے بتائیے اس کا کیا سلوشن آپ کے پاس؟ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی نہیں، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف کرنے والے پر لعنت. تو جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب تحریف ہوئی نہیں تو کوئی تحریف کا مجرم کیسے ہے؟ دیکھیں سمجھدار مجمع دیکھو کون خاموش رہتا ہے. بھئی دو دھارائیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے 302، ایک ہوتی ہے 307. اور ہی نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے 302 اور ایک ہوتی ہے 307. 302 کیا ہے کہ یہ مرڈر ہے، اور 307 کیا ہے کہ یہ آئٹم ٹو مرڈر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی مرڈر تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے کوشش تو کی. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی تحریف کرنے کی، لیکن کیونکہ اللہ نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا لہذا قرآن میں تحریف ہو نہ پائے. قرآن کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا تھا، اس لیے قرآن میں تحریف ہوئی نہیں. لیکن ہاں کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی قرآن میں تحریف کرنے کی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت بھی تحریف کے مجرمین موجود ہیں. عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کا قائل ہونے کے باوجود کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی قرآن میں تحریف کرنے والے موجود ہیں، تحریف کے مجرم موجود ہیں. آپ کہیں گے جب ہوئی نہیں تو مجرم کیسے موجود ہے؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور دیکھیں آج ہی کی رات یہ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور یہی بات ہے یہ جملہ کہنے کی کہ بھئی اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا یا نہیں کہا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو؟ کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا نہیں کہا؟ ایک جگہ نہیں کہا، نمان کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں. کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. ہر ظالم لعنت اللہ ہے قرآن کی زبان میں، قرآن کی زبان میں ہر ظالم لعنت اللہ ہے. تو اب جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے، ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. جو قرآن کے لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے حقیقت میں وہ ہے قرآن میں تحریف کی کوشش کرنے والا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم پہلے ہی گرفتار کر لیتے ہیں،
بھیڑ بھاڑ میں جا رہے تھے، موبائل جیب میں تھا، کسی نے خالی جیب تک ہاتھ لگایا، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا یہ چور ہے، انہوں نے کہا موبائل تو چوری ہوئی نہیں، موبائل چوری ہوا نہیں، یہ چور کیسے؟ ہم نے کہا بھائی ان کے چوری کرنے سے پہلے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آپ غور کر رہے ہیں 1400 سال سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہی کام رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، لوگوں نے کوشش تو کی، لیکن حقیقت میں قرآن وہ کتاب ہے جس کے وارث موجود ہیں۔ خداوند عالم نے صاف صاف کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اور جن کو چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا، اور جن کو ہم نے وارث بنایا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ وہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ بندے ہیں، وہ استفا کیے ہوئے ہیں، وہ منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو الحمدللہ ان وارثان قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری ہے، اور ہم بالکل علی اعلان یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ کبھی اسلام خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی دین خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی ایمان خطرے میں آتا ہے، نہ کبھی قرآن خطرے میں آتا ہے۔ لوگ اپنے لعنتی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن کبھی خطرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ جس دن قرآن واقعی خطرے میں آ جائے گا اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے گا۔ اس دن وارث قرآن پردے سے باہر آ جائے گا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتبار ہے کہ جو وارث قرآن ہے وہ پردہ غیبت میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ شب ہے اور بڑی مبارک شب، بڑی متبرک رات ہے۔ یہ جشن 29 تاریخ کی رویت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس سال 29 کی رویت بھی ہو گئی، تیسری شعبان کا دن گزر چکا ہے، جو آمد ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور 4 شعبان کی شب، 4 شعبان کی شب، 4 شعبان جو آمد ہے سرکار وفا غازی عباس علیہ السلام، یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کی آیت اس رات کو پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے، جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ سورج کون؟ کا حسین ابن علی۔ وہ چاند کون؟ جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے، کہ وہ حضرت عباس، جو ہر جگہ حسین کے پیچھے پیچھے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ حضرت عباس جو باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رعایتیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں۔ یہ حرم ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں، اور مولا عباس بھی باب الحوائج کہلاتے ہیں، باب المراد کہلاتے ہیں۔ اور سال بھر میں جتنے جشن اس روضہ کاظمین میں منعقد ہوتے ہیں شاید کہیں نہیں ہوتے، اور الحمدللہ جو جشن ہوتا ہے، جو محفل ہوتی ہے یہاں وہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہر سال یہاں امام مصعب سے جعفر کے سلسلے میں بھی جشن ہوتا ہے، ہمارے حاجی رضا صاحب اور دیگر حضرات یہ جشن منعقد کرتے ہیں۔ میرا خدا جانے کیوں ابھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جناب نظر عسکری صاحب کا یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہاں طرحی محفل ہو رہی تھی، کیا غضب کا شعر انہوں نے فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں، میں یا باب الحوائج کہہ کے، میں یا باب الحوائج کہہ کے چلہ باندھ دیتا ہوں، علم عباس کا ہو یا نشان موسی کاظم۔ وہ بھی باب الحوائج ہیں اور یہ بھی باب الحوائج ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں حضرات پہلے سے طے ہوئے نہیں تھا، میں بادشاہ صاحب کا حکم ہے یاد آتی ہے خدمت میں صلوات ہے محمد وآلہ محمد۔ بہرحال خوش ہونے کی رات ہے، لہذا ایک دو جملے اس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے، اور بہرحال آج شہر میں
کافی گھروں میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے اور لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور کیونکہ عام طور پر محافل کا یہ وقت نہیں ہے، دیر سے شروع ہوتی ہیں، یہاں محفل الحمدللہ وقت سے شروع ہو گئی، لہذا دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں اور شعراء کرام کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تو بس عزیزوں، میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ رات بڑی متبرک رات ہے، مبارک رات ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، ہماری جان قربان سرکار باب الحوائج پر، سرکار باب المراد پر آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین گہوارے میں، اور فطرس نے آ کے اپنے کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا تو بال و پر عطا ہو۔ کس سے مس کیا؟ گہوارے سے مس کیا۔ ایک جملہ کہوں، اگر لکڑی کا گہوارہ، اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے آقا حسین کو اپنی گود میں لے لے، میرے خیال میں سارے حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اگر لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لے تو ایسا صاحب اختیار ہو جائے کہ فطرس کو بال و پر عطا کر دے۔ تو اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو آغوش میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے تو پھر جس کی گود میں خود حسین پلے، آپ غور کر رہے ہیں، پھر وہ کتنا صاحب اختیار ہوگا۔ اور پھر ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو گود میں لے کے ایسا صاحب اختیار ہو جاتا ہے کہ فطرس کو بالوں پر عطا کر دے تو جو عباس حسین کی گود میں پل کے پڑا ایسا صاحب اختیار ہوگا، وہ کس طرح سے عطا کرنے والے ہوں گے۔ ہماری جان قربان ہمارے بھائی خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب کا حکم ہے، لہذا ایک مطلع اور ایک دو شعر اگر یاد آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بہت پرانے شعر ہیں، لیکن بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، یہ دولت و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ شعر سنیں حضرات، آپ حضرات نے اس پر غور نہ کیا، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں 4 مصرع ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا۔ اور اس شعر میں بیٹھے ہوئے حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، کہ انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا، انعمتا علیہم سے ہے منسوب یہ درگاہ، یا حاضری آ کر کوئی گمراہ نہ دے گا۔ یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، کہ حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے کو حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا، حق کہنے سے یوں ڈرتا ہے محکوم سیاست، حق کہنے پر حاکم اسے تنخواہ نہ دے گا۔ اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، اور ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔